دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہترین جمعہ کے دن کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ دولت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں وہ دولت نہیں ملتی جس دولت کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے آج ایک بہترین وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ دولت ملے گی جو آپ نے سوچی ہوگی۔ تو یہ وظیفہ آپ کو جمعہ کے دن کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ سن لیجئے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو نماز جمعہ مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے، یعنی جب آپ نماز جمعہ مکمل طریقے سے ادا کر لیں تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف رکھیں، اور اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو سب سے پہلے شروع میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو آپ کو یاد ہو آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو شروع میں آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کی اسکرین پر دکھائی جا رہی دعا کو 70 بار پڑھنا ہے، یعنی اسی طریقے سے آپ کو اس دعا کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ جمعے کے دن کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعہ تک آپ کو زیادہ سے زیادہ دولت ملے گی۔ اگر آپ کو آنے والے جمعہ تک مال و دولت میں اضافہ نہیں ہوتا تو آپ پھر آنے والے جمعہ کو اس عمل کو کریں، 3-4 جمعہ تک کریں۔ 3-4 جمعہ تک اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر بہت ہی زیادہ برکت ہوگی، انشاءاللہ آپ مالدار بھی بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی میرا شوہر محبت نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس عورت کو یہ 5 باتیں بتائی اور فرمایا 5 باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے نہ کرنا۔ نمبر 1، شوہر کے والدین کی برائی کبھی مت کرنا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے یا پھر اس کے پیچھے اس کے والدین یا ماں باپ، بھائی بہن کی برائی مت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں شوہر کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، غیر مرد کی تعریف کبھی بھی مت کرنا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے دوسرے مرد کی تعریف مت کرنا، کیونکہ یہ بات شوہر کو پسند نہیں ہے۔ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اس کے سامنے کرے، اور کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ نمبر 4، شوہر کی آمدنی سے زیادہ فرمائش مت کرنا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یاد رکھنا، اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے ایسی چیز کی فرمائش مت کرنا جس کا تمہارا شوہر پورا نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اس سے شوہر کے دل میں کچھ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہے اور محبت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جائز کام کے لیے منع مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو جائز کام کے لیے منع مت کرنا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو کسی چیز کو کرنے کا حکم دے تو اس سے انکار مت کرنا۔ اے عورت یاد رکھنا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو ان 5 باتوں کا ضرور خیال رکھنا۔ ان 5 باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی نہ کرنا۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت یہ کام کرتی ہو تو اس کا شوہر برباد ہو جاتا ہے۔ تو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی بغاوت پر اتر آئے گی
تو وہ انسان برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی بیوی کو سمجھاتے رہے کہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ چلے۔ عورت کا بھی شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے۔ شوہر کو نہ خوش کرنا اور ناراض کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی رہے اور اپنی عزت کو بچاتی رہے، یعنی پاک دامن رہے، اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی عورت کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں یعنی اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آ جائے، چولہے پر بھی بیٹھی کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے۔ جب کسی کی بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوشی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، قرآن کریم میں اس کے اصلاح کے 3 طریقے ہیں، یعنی طلاق دینے سے پہلے ان 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر نرمی سے اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کی غلط فہمی دور کرے۔ اگر وہ واقعی جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو سمجھا بجھا کر اس کو لاؤ اور اس کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ اس سے کام بن گیا تو معاملہ یہی ختم ہو جائے گا۔ عورت ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اور دونوں رنج و غم سے بچ جائیں گے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ یعنی الگ کرے اور اس سے یہ علیحدگی بڑھتی رہے، یعنی الگ ہی سوتا رہے۔ یہ کام معمولی سزا اور بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو وہ جھگڑا یہی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس شریعتانہ سزا سے بھی نافرمانی اور سے باز نہ آئے اور اس سے باز نہ آئے تو تیسرے درجے میں شوہر کو معمولی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس کا اثر بالکل نظر نہ آنی چاہیے۔ تیسرے درجے کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، اس لیے اس درجے پر عمل کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ بہرحال اگر اس معمولی مار سے معاملہ بن جائے، سدھر جائے، صلح ہو جائے تو تعلقات بحال ہو جائیں گے، یعنی صحیح ہو جائیں گے، تبھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ان سب کے باوجود شوہر کی تابعداری نہ کرے اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اختیار ہے کہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے سے پہلے ان سب باتوں پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں، اور ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے جمعرات کو بیوی سے ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو شادی شدہ لوگوں کے لیے، ان جوڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو شادی شدہ لوگ ضرور دیکھیں اور بچے اس ویڈیو سے دور رہے۔ پیارے دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں ہم بستری کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ پیارے دوستو، جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے، اور جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھی ان کو ضرور سننا چاہیے۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہے؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث
کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہے، ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت طے کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج کی ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیماری یا تھکی ہو تو وہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے، اور ہاں خصوصی حالات یا طبی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کچھ کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہے انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات اور ایام میں جائز ہے اور دن اور رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد اور عورت روزے دار ہوں یا عورت میں نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھیں اور امام کی بات کو غور سے سنیں اور لغو بات نہ کرے، تو اس کے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامۂ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اگر شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شوہر ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہاری بیوی ہے جسے ہم بستری کی غرض نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوئے،
اور رات گزارے، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے۔ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنے چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اسی لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سنگدار مینڈھے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا صدقہ دینے پر یا ان کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب یہاں پر ملے گا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے، تاکہ وہ کل غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب حاصل کر پائے گا۔ اس لیے جمعرات کی رات کو ہی ہم بستری کرنا افضل ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہو، تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں، تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کرے، رات میں کرے، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منائی نہیں ہے، مگر رات میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرے۔ اسی لیے اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو جائز اور حرام نہیں ہے، آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔